اچھا جی جی فیصل رضا عابدی صاحب، جی مجھے تبادلہ خیال کرنا ہے مستعفی ہونے سے پہلے، اس لیے مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ اپوائنٹ آدھے گھنٹے کے لیے یو کین اسپیک اونلی فار 2 منٹس. نہیں آپ یہ بات نہیں کریں، میں جا رہا ہوں آج یہاں سے، میں اپنی بات کر کے جاؤں گا. آپ کیا مطلب آپ کو؟ میں آپ کو سکون آپ کو اگر کوئی پبلک امپورٹنس کی ساتھ میں لایا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو میں عابدی صاحب اگر کوئی پبلک امپورٹنس کی بات ہے تو آپ بے شک کریں، لیکن ہم نے ٹائم جی آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمسلمین اما بعد. قابل احترام چیئرمین صاحب، پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، سب کے سوال جواب سنیں. آئیں آج اپنے سینیٹر سے سنیں آپ سوال. آپ ہی تشریف فرما تھے یہاں پر، یہ تمام معزز اراکین یہاں پہ موجود تھے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین کیس چیلنج کے ساتھ میں نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پہ فائل کیا اسی سینٹ کے اندر. وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹھے ہوئے، ابھی آپ اس کو کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا. آپ لوگ بات سنیں. نہیں آپ چلے گئے ریٹائر ہو کے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ جی کیا گزارش یہ ہے، آپ گزارش سنیں میری، اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حزب سابق تو پھر میں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں. میں پولیٹیکل اگر اسٹیٹمنٹ آپ نہیں دے رہا. یو ہیو ٹو، آپ کو جو ہے نا ایکسکیوز می چیئرمین صاحب، میری بات سنیں. یہ ہال، یہ سینٹ سینیٹر فیصل رضا عابدی کا مقروض ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انویسٹیگیشن کے خلاف رپورٹ کو ٹیبل کرنے کا. آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو، عوام پاکستان کو، اس ہال سے اور یہ تمام صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سینٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈرامہ کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر؟ آپ 113/2005 کے تحت دائر کیے گئے افتخار محمد چودھری کی فرونیت کے خلاف میرے کیس میں آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹ ٹیبل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج مجھے 1 سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے، جس میں 17 بار میں نے احتجاج کیا، اور جتنے یہ سینئرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ 3 دن میں آپ کی رپورٹ ٹیبل کریں. میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمراہ راہوں میں پھینکنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلبگار ہوں. آج کیا آیا میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ 4 سال جس فرعون کے آگے بڑے بڑے سیاستدان معافیاں مانگتے تھے کانپتے پاؤں کے ساتھ، وہ واقعی فرعون تھا یا نہیں؟ اور اس انویسٹیگیشن کو بزور طاقت دبایا گیا. 3 مہینے میں نے FIA کی اور اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح. عابدی صاحب پلیز دیکھیں، نہیں آپ جو ہے نا آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 2 منٹ لیں. اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک امپورٹنس سے، آپ اپنی بغیر بولے میں یہاں سے ریزائن رکھ کے جاؤں. یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آپ تقریر فرما رہے ہیں. آپ پلیز آپ تشریف رکھیں. میں آپ یہ غلط دیکھیں، یہ بھائی ایسے کیسے میں بولنے بولنے سینیٹر ہوں. آپ یہاں پہ استحقاق سنتے ہیں، آپ سوال جواب سنتے ہیں. کیا اس رپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے؟ آپ نے خود وعدہ کیا ہے. یہ کیس ہے میرا 113/2005 اور SOP سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر، اور آپ تمام کو ثبوت بھی فراہم کیے تھے. آپ مجھے بولنے دیں. میں کوئی آج خلاف ضابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینیٹروں کو، معزز ارکان کو، جن کا میں نے ہمیشہ احترام کیا، جن سے میں نے سیکھا، اور جن کے احترام کے سبب 2009 میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا. میں ایک قانونی آدمی تھا، میں نے بجائے روڈ پروٹیکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا. یہ میرا حق تھا کیونکہ جسٹس صاحبان یہ حلف میں لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتی کونسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے، تو میں نے اعلیٰ عدالتی کونسل کے قانون SOP 113/2005 کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے. لیکن تاریخ میں مجھے اندھیرے گمنامی میں پھینکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں، مجھے غلط قرار دیں، یا مجھے صحیح قرار دیں. میں گمنامی کے کندھوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا، میں اس ایوان سے فتح یاب ہو کے جانا چاہتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوؤں پہ بندھی ہوئی سی حال میں کالی پٹی میری فتح کی پہلی جیت تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ رپورٹ ٹیبل کر دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے
تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں. میں اس ایوان کے مقدس ہال کے اندر یہ قرض چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ تمام پارلیمنٹرین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ رپورٹ دی جائے گی. سینیٹر فیصل رضا عابدی اس رپورٹ کو حقدار تو ہے نا. یا آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں, یا گلے کٹ جائے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, یا عورتوں کی عزت لٹ جائے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, یہاں پر لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار دیا جائے, جمہوریت زندہ باد. جمہوریت تو جمہور کی منشا کا نام ہے, نہ فیصل عابدی کی شکل کا نام ہے, نہ اس سیٹ کا نام ہے. جمہور کی منشا نے جب مجھے یہاں بھیجا انصاف کے لیے, ایک سینیٹر جب خود انصاف نہیں حاصل کر سکا تو پھر وہ کس چیز کا طلبگار ہے یہاں پر بیٹھ کے؟ پھر کس لیے یہاں پہ سوال جواب کیے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایک مقدس ہال سینیٹ اپنے سینیٹر کو انصاف نہ دے تو میں کہاں جاؤں؟ کیا میں بندوق اٹھاؤں؟ کیا میں بھی روڈ پہ ایجیٹیشن کروں؟ آپ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے گزارش ہے. کوئی آپ سے میں پنچایت کرنے تھوڑی آیا. مجھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کل استعفیٰ طلب کیا ہے, اور شریف ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سب باتیں بعد میں, پہلے امانت دار کو اس کی امانت واپس کروں. صاحب یہ جو فرما رہے ہیں آپ, یہ پارٹی کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے, وہ یہاں بولنے کی نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا, یہ پارٹی کا ڈسپلن ہے. اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں, آپ لیڈرشپ کے, آپ میری بات سنیں, اگر آپ لیڈرشپ کے ڈسپلن کے پابند ہیں تو آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں, ایک اچھے ورکر ہیں, کارکن ہیں, تو آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کو ماننی چاہیے اور اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. آپ کیوں بغض رکھتے ہیں؟ میں آپ سے آپ کی زبان مانگ رہا ہوں. آپ نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا, آپ کی زبان ہے یا چیئرمین سینیٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی اگر زبان ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ میں آپ کو مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں اب اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے صرف انفارم کر دیں, آپ مجھے رپورٹ دے سکتے ہیں یا نہیں. دیٹس اٹ. میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں قانون کتنا بھاری ہے, پارلیمنٹ میں کتنی طاقت ہے, پارلیمنٹ کتنی مضبوط ہے. پارلیمنٹ کی باتیں کرنے والے صرف شوشہ چھوڑتے ہیں, واقعی پارلیمنٹ میں کوئی جان تھی؟ پارلیمنٹ میں بہت جان ہے. یہ ہم جیسے لوگ اس کو برباد کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ اس آئین کو تباہ و برباد کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس کی طاقت سے آگاہ تو ہے, عمل کرنے پہ تیار نہیں ہے. ساری زندگی پارلیمنٹرین کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا اور باقی تمام محکموں کے سربراہ مقدس گائے بنے رہے. میں نے اس کیس میں بتایا ہے کہ جس کو کندھوں پہ اٹھا کے لائی تھی قوم, وہ کتنا صادق اور امین تھا. اس کے اندر ایک ایک میں نے ثبوت دیا ہے, اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سالوں محنت کی ہے. ایک ایسی شخصیت جس کے آگے سب کانپتے تھے, اگر میں نے ایک بہادری کے ساتھ ایک پاکستانی فرزند کی حیثیت سے قانون اور انصاف کے دائرے کے اندر کوئی محنت کی ہے, اس کو کس طرح سبوتاج کریں گے آپ؟ میں آپ تمام پارلیمنٹرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. میں تمام سینٹ کے اسٹاف کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا متوسط طبقے کے نوجوان کو اس پارلیمنٹ کا رکن بنایا. میں بحیثیت سینیٹر سید فیصل رضا عابدی بخوشی اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں, اور اس ہال کے اوپر ایک قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آج کہ آؤ پاکستان کو انصاف دینے والوں, پاکستان کی عوام کو انصاف دینے والوں, تم اپنے ہی ایک سینیٹر کو انصاف نہ دے سکے 100 بار گارنٹیاں دینے کے باوجود. کس لیے مجھے وہاں دھرنا دینے سے بار بار اٹھایا گیا؟ کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستیوں کی گفتگو کرتے؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو اس کی تقدس کی قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن صرف کیمرے کے سامنے, اور بعد میں ان کے لیے بھی یہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں؟ اگر ہم نے اس کو کاغذ کا ٹکڑا بنایا تو پھر باہر تو یہی صورتحال ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی صورتحال کا میں سامنا کروں, اور مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ ہال چھوڑ رہا ہوں, لیکن اس فخر کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ میں آپ اتنے عظیم پارلیمنٹرین کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے. تھینک یو ویری مچ. ہمیں سب کو بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ ایک اچھے کارکن ہیں, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم سب کارکن, آپ نے ایک اچھے کارکن کی طرح آپ نے لیڈرشپ کے کہنے پہ استعفیٰ دیا ہے. ان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں,
वो वॉच करते हैं, देखते हैं। मुझे, आपको, पार्टी के तमाम कारकुनों को, मुझे अपनी और आपको अपनी लीडरशिप पे नाज है, फख्र है हमें। खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच। जी।